ونادى نوح ربہ، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کو پھر پکارا، فقال رب ان ابنی من اہلی، پروردگار میرا بیٹا میرے ہی خاندان میں سے تھا، ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میرے ہی خاندان میں سے تھا۔ میرے نوجوانوں اندازہ لگاؤ یہ ماں باپ کے دلوں کی جو محبت ہوتی ہے نا اپنے بچوں کے لیے، اپنی بچیوں کے لیے، ایسی محبتیں نہ خریدی جا سکتی ہیں نہ ختم کی جا سکتی ہیں۔ یہ ایسی محبتیں، ایسی ہمدردیاں، میں کہا کرتا ہوں، ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں کہ مجھے تم اپنا بھائی سمجھ لو، میں تمہارے لیے ایسا ہوں جیسے تمہارا باپ ہے اور تم میرے بچوں کی طرح ہو۔ واضح الفاظ میں کہتا ہوں کہ یہ ساری جھوٹی باتیں ہیں، ممکن نہیں ہے۔ جس باپ اور بیٹے کے بیچ میں وہ رشتہ نہ ہو اور پھر ایسے شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ بچوں والی محبت ڈال دے، ایسا پیغمبروں کے ساتھ تو ہوتا رہا ہے۔ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی امت کے لیے وہ محبت ڈالی جو باپ کو اپنے بچے سے نہیں تھی، جو باپ کے دل میں ان کی اولاد کے لیے محبت نہیں تھی، اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے دلوں میں ان کے امت والوں کے لیے محبت ڈالی۔ وہاں میں بات نہیں کر رہا، وہ بالکل الگ ایک چیپٹر ہے، وہ الگ ایک بات ہے۔ میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، عام لوگوں میں میں شامل ہوں، آپ شامل ہیں۔ ایک شخص میری سگی اولاد نہیں ہے، میں اگر اس سے کہوں کہ بیٹا، تو وہ اس بیٹا کہنے سے ایسا نہیں ہے کہ اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہوگی جیسے میری سگی اولاد ہو گئی۔ اور میں اگر اس سے کہتا ہوں کہ بیٹا تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے کہ میری اپنی اولاد ہے، اس سے بڑھ کر دنیا کا میرے خیال میں پرلے درجے کا کوئی اور جھوٹ ہو نہیں سکتا، اس سے بڑا کوئی دھوکہ نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی غیر کے دل میں کسی کے لیے اس طرح محبت ڈال دے جیسے کہ بچوں کی محبت ماں باپ کے دلوں میں پروردگار نے ڈالی ہے۔ انہیں اپنی بیماریوں کی فکر نہیں ہوتی، بچے بیمار ہو جاتے ہیں تو ماں بھی تڑپ اٹھتی ہے، باپ بھی تڑپ اٹھتا ہے۔ ماں باپ بیمار ہوں، آپ لاکھ کہیں کہ اماں آپ اسپتال چلی جائیں، ڈاکٹر کے پاس چلی جائیں، جاتی ہے وہ؟ میری اور آپ کی بات مانتی ہے؟ نہیں مانتی۔ باپ بیمار ہو جائے، ہم ان سے کہیں، منت سماجت کرتے کرتے تھک جاتے ہیں کہ جی آ جائیے، ہم آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں وہ آسانی سے نہیں جاتے ہیں۔ لیکن بچے بیمار ہو جائیں، بچہ تھوڑی دیر کے لیے تو بغیر ڈاکٹر کے گھر میں جی کے دکھا دے ہمیں، وہ نہیں جی سکتا۔ باپ اور ماں زبردستی اسے اٹھا کے لے جاتے ہیں، حالانکہ معمولی سی کوئی چوٹ ہوتی ہے، معمولی سی کوئی بیماری ہوتی ہے، لیکن وہ جو دلوں میں محبت ہے نا وہ ختم نہیں ہوتی، اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوتی۔ وہ آپ بچے بھلے اپنے باپ کو گریبان سے پکڑ لیں، وہ محبت تب بھی ختم نہیں ہوتی۔ بھلے وہ اپنے ماں سے وہ کوئی بھی کسی قسم کی بدتمیزی کر لیں، وہ محبت، وہ پیار پھر بھی ختم نہیں ہوتا، کیونکہ وہ خریدا نہیں ہے نا، وہ خریدا نہیں ہے، وہ فطری ہے، وہ فطری ہے۔ اولاد جتنی بدتمیز ہو جائے، وہ گھر سے بھی بھاگ جائے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن جب تکلیف بچوں کو پہنچتی ہے تو ماں کے ادھر دل میں تکلیف ہوتی ہے، باپ کے یہاں دل میں تکلیف ہوتی ہے، وہ چھپ چھپ کر رو رہے ہوتے ہیں۔ یہ بڑے عجیب رشتے ہیں۔ اس لیے جب میں کسی نوجوان کے حوالے سے یہ سنتا ہوں کہ اس نے باپ سے بدتمیزی کی ہے، ماں سے بدتمیزی کی ہے، تو بس دل کانپ اٹھتا ہے کہ کاش یہ تھوڑا سا بھی ان کو اندازہ ہو کہ جن سے ہم نے بدتمیزی کی ان کے دل میں ہمارے لیے کیا ہے، کتنی محبت ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے نا کہ دنیا میں لوگ مجھ سے محبت کریں۔ اللہ کی قسم، ماں باپ جتنی محبت کرتے ہیں اپنی اولاد سے، اس سے بڑھ کر کوئی آپ سے پیار نہیں کر سکتا، اس سے بڑھ کر کوئی آپ کو محبت نہیں دے سکتا۔ یہ سارا دنیا کا دھوکہ ہے اس کے علاوہ۔ اب یہاں دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام پھر اللہ تعالیٰ سے کیا فرما رہے ہیں؟ معلوم بھی ہے کہ بیٹا کافر ہے، معلوم بھی ہے کہ پروردگار نے کہہ دیا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کشتی میں سوار نہیں ہوگا، وہ کافر ہے تو وہ طوفان میں، وہ پانی میں ڈوب کر مرے گا، وہ غرق ہوگا۔ لیکن پھر بھی کیا فرما رہے ہیں؟ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، حضرت نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا، فقالا، اور کہنے لگے، رب ان ابنی من اہلی، پروردگار یہ جو میرا بیٹا ہے نا، یہ ظالم، یہ بدبخت، یہ کافر، یہ جو بھی تھا میرے خاندان میں سے تھا، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، لیکن آپ کا وعدہ بھی تو سچا ہے،
اس سے انکار تھوڑی ہے۔ آپ نے کہا ہے وہ غرق ہوگا تو وہ غرق ہی ہوگا، آپ نے فرما دیا ہے کہ وہ تباہ ہوگا تو وہ تباہی ہوگا۔ اب میں تھوڑی اس کو بچا سکتا ہوں، لیکن میرے دل میں آپ نے جو اس کے لیے ایک محبت ڈالی ہے وہ کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ وہ تھوڑی ختم ہو سکتی ہے۔ میں نے تو اس کی فکر کرنی ہے، میں نے تو اس کی پرواہ کرنی ہے۔ اس ظالم نے اپنی پرواہ نہیں کی تو باپ ہونے کے ناطے میں نے تو کرنی ہے نا پرواہ۔ تو کہنے لگے کہ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، آپ کا وعدہ بالکل سچا ہے اور آپ ہی احکم الحاکمین ہیں۔ حکم تو آپ کا ہی چلنا ہے، فیصلے تو آپ کا ہی ہونے ہیں، کون اس کو ٹال سکتا ہے؟ اب دیکھیے کہ حضرت نوح علیہ السلام واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے یہ تھوڑی فرما رہے ہیں کہ میرے بیٹے کو بچا لیجئے، یہ تھوڑی اتنی جرت نہیں فرما رہے ہیں، بس اتنا فرمایا کہ میرا بیٹا بھی میرے خاندان میں سے ہے، میرے خاندان کے باقی لوگ کشتی میں سوار ہو گئے، اسے اجازت نہیں مل رہی، تو آپ ہی احکم الحاکمین ہیں۔ دنیا ساری کی ساری آپ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے، آپ چاہیں تو دنیا کو یوں پھیر دیں، آپ چاہیں تو دنیا کو یوں پھیر دیں، آپ چاہیں تو کسی کے دل کو اس سائڈ پر پھیر دیں، چاہیں تو دوسری سائڈ کے اوپر پھیر دیں۔ تو آپ میرے بچے، میرے بیٹے کے دل کو پھیر کر اس کے دل میں ایمان ڈال دیں اور اس کے بعد اسے کشتی میں سوار فرما دیں، آپ کے لیے کیا مشکل ہے؟